الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. وقال تعالی الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. محترم حاضرین، ایک لمبا عرصہ اور وقفہ گزر گیا کہ ہم لوگ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی کتاب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے فضائل، معنی، شرائط اور نواقص پر درس پڑھ رہے تھے. درس کے حوالے سے اس سلسلے میں کئی ہفتوں کئی مہینوں کے دروس میں فضائل لا الہ الا اللہ کا بیان ہوا. اسی طریقے سے اس کے معنی اور مفہوم کا ذکر ہوا اور ہم لوگ شرائط لا الہ الا اللہ کے بحث میں داخل ہوئے تھے. میں آگے بات بڑھاؤں اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ قریب آ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ اسی طرح درس دیتے ہوئے جب دیکھا کہ دور دور بیٹھے ہیں تو قریب بلا لیا کہ آپ دو ایک انضمام یعنی مل جل کر بیٹھیں، اس میں برکت ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شرائط لا الہ الا اللہ، جب ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا تو میں نے بیان کیا تھا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو صرف زبان سے اس کا کہہ لینا کافی نہیں ہے. ہاں، معنی بھی ترجمے کی حد تک اگر جان لے رہا ہے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایسا علم جو اس لا الہ الا اللہ کا مدلول ہے، اس کا مقصود ہے، وہ معلوم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اس کی اور بھی کچھ شرائط ہیں. ہاں، اہل علم نے 7، یہاں شیخ نے 7 شرطوں کا ذکر کیا، 7 کے علاوہ بعض علماء نے 8 شرطوں کا ذکر کیا. یہ شرطیں جو ہے یہ انسان کی کسی عالم کی اپنے ذہن سے نکالی ہوئی بنائی ہوئی شرطیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کی آیتوں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ حدیثوں سے بالکل صاف اور واضح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اسلام کا اور ایمان کا سب سے پہلا رکن، سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ شہادتین ہے، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ 2 گواہیوں کو اختیار کرنا. اب ان گواہیوں کو ہم نے زبان سے کہا، کیا کافی ہو گیا؟ نہیں. اس کے لیے یہ شرطیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کا ہونا لازمی ہے. میں نے خطبہ جمعہ میں اشارہ کیا کہ آپ اگر عرب دنیا بطور خاص سعودی عرب میں جائیں تو وہاں ان دروس کو تحصیل کے طور پر، یعنی اسلام کی بنیادی سبق جو ہمارے بچوں اور ہم ان کے زندگی میں جڑ اور بنیاد کا کام کریں، اس طور پر لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں نظر آ رہے ہیں سب سے چھوٹے، ان کو آپ وہاں دیکھیں گے کہ آپ ان سے پوچھیں گے کہ شرائط لا الہ الا اللہ کیا ہے تو وہ دھڑا دھڑ گنائے گا، آپ کے سامنے پیش کر دے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ سنائے گا، بلکہ اگر آپ اس میں سے کسی چیز کی دلیل پوچھیں گے تو وہ بھی بیان کرے گا کہ اس پر وہ اہتمام کرتے ہیں. میں یہ تمہیدی طور سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ وہاں اس کی اہمیت کا احساس، ضرورت محسوس کی جاتی ہے. لہذا نہ صرف یہ کہ وہ خود پڑھتے پڑھاتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بڑی توجہ سے حفظ کراتے ہیں. اور میرے بھائیوں، ہندوستان کا جو موجودہ ماحول ہے اور عالم اسلام میں مسلمانوں میں دین سے دوری، قرآن و سنت کے علم سے دوری اور صحیح عقیدے سے دوری کا جو ماحول پایا جاتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان، نئی نسل کے نوجوان آسانی سے کسی بھی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، شبہات اور شہوات میں مبتلا ہو کر اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں، دین بگاڑ لیتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. آج ہمارے یہاں اسلام کے نام پر بہت ساری ایسے افکار، فکر اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں یا افکار مشہور ہیں جس کو اگر آپ تھوڑا سا تحقیق کر کے مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیمات سے کئی جگہ ان کی فکر میں ٹکراؤ ہے. ان کے جو پیشوا ہیں ان کا اسلام وہ پورا ویسا نہیں ہے جیسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا.
اور آپ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنت میں جانے والا گروہ جو ہوگا مسلمانوں میں وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والا ہو۔ اب صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، ساری زندگی کے سارے معاملات میں وہ اسی منہج، اسی طریقے اور عقیدے کو اختیار کرنے والا ہو جو آپ کا اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ بالکل صاف صاف تعلیم ہے یہ قرآن و حدیث کی، اور مسلمانوں میں ہر طبقے اور مسلک کے لوگ یہ حدیثیں اور یہ باتیں جانتے ہیں۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، اس بات کے معلوم ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، ان کا مسلک ہے، ان کے یہاں بڑے بڑے علماء پائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ اسلام کی خدمت کے نام پر بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بظاہر پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، لیکن ان کو صحیح دین کا علم نہیں ہے۔ وہ مطمئن ہیں کہ ہمارے بزرگان، ہمارے ماحول میں جو علماء، جو مشائخ، جو ارد گرد کے دانشوران اسلام کے نام پر جو تعلیمات بتا رہے ہیں، بس بالکل وہی حق ہے، سچ ہے، اور 100% اسی کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کو ماننا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جبکہ قرآن و حدیث ایک بات یہ بھی ہم کو صاف صاف بتاتی ہے کہ ہم کو اگر دین حق چاہیے تو یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی شکل میں موجود ہے، اور اس کو نہ صرف یہ کہ یہ دو صورتیں، اس کو جس طرح سے صحابہ کرام نے مانا اس طرح سے ہمیں ماننا چاہیے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، ما انا علیہ واصحابہ والی حدیث جو ابھی جس کا میں نے مفہوم بتایا کہ صحابہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ، اور قرآن کی بہت سی آیتیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسی اور بھی آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کی مخالفت کرتا ہے، صحابہ کے طریقے سے ہٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے جہنم تک پہنچا دیں گے۔ کتنی سنگین شدید بات ہے، لیکن جتنی اہمیت کی بات ہے، اور ہماری زندگی اس بنیاد پر صحیح یا غلط راستے پر جاتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت آج کے ماحول میں ہم دیکھیں کہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ کتنے مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے۔ اس کا سیدھا مطلب کیا ہوا کہ یہ 72 طبقے وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جائیں گے۔ یہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو انتہائی حیرت کی بات لگتی ہے۔ کیسے حیرت کی بات کہ ایک طرف سارے مسلمان یہ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد ہے، یہ مانتے ہیں، کہتے ہیں، اور اس کے فضائل بیان کر کے دن و رات میں کئی مرتبہ، کئی 100 مرتبہ یہ پڑھتے بھی ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو، اس کی شرطوں کو جو قرآن و حدیث نے بیان کیا، سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور جاننے کے بعد آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ بہت بڑی محرومی ہے۔ یعنی ایسا مان لینا چاہیے کہ آدمی ندی میں ہے، ندی میں ڈبکی لگا سکتا ہے لیکن پیاسا مر رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ وہ عربی کا ایک شعر ہے کہ کالعیر فی البیداء یقتلها الظما والماء فوق ظہورها محمول، کہ آج مسلمانوں کی مثال ایسی ہے اس اونٹ کی طرح کہ ریگستان میں وہ بھاگا پھر رہا ہے، بھٹک رہا ہے، اور پیاس سے مر جا رہا ہے، جبکہ پانی اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہے۔ پیٹھ پر پانی ہے لیکن پیاسا مر رہا ہے۔ ہمارے تو منہ کے پاس پانی ہے۔ یہ قرآن و حدیث ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، لیکن صراط مستقیم کیا ہے؟ دعا تو مانگ رہے ہیں، اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں۔ جب ہم خود نہیں سیکھتے ہیں تو بچوں کو کیا بتائیں گے؟ میرے بھائیو، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز ہے۔ اس کو جانے مانے بغیر نہ دنیا میں ہمارا گزارا کامیابی سے ہوگا، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اہم کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ فائدے مند کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کون سی چیز؟ کلمہ، جس کے لیے ہم نے شروع میں پڑھا فضیلت میں، اللہ نے جنت اور جہنم اسی کی بنیاد پر بنائی۔ انسان اور جن کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کو مانے، جو اس کے خلاف جائے گا جہنم میں جائے گا۔ تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد یہی ہے، کتاب کی بنیاد قرآن جو اتارا اللہ نے، اس کی بنیاد یہی ہے۔
اس کی کتنی فضیلتیں ہیں ہم نے شروع میں پڑھا، میں اس کو دہرا رہا ہوں، صرف تھوڑا سا درس آگے بڑھانے کے لیے میں یہ اس کی اہمیت کو تازہ کر رہا ہوں دماغ میں۔ اور یہ بھی ساتھ میں افسوسناک پہلو کہ مسلمانوں میں بڑی اکثریت ایسی ہے جو دین کی اس بنیاد کو، سارے لوگ جانتے ہیں کہ دین میں یہ جڑ اور بنیاد ہے کلمہ توحید، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار، ہاں، لیکن اسی بنیاد کے تعلق سے لوگ جہالتوں کا شکار ہیں، انحرافات کا شکار ہیں۔ ایک طرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کے خلاف جاتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، ایسے عقیدے اختیار کرتے ہیں کہ ان کا لا الہ الا اللہ بے مطلب ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ لہٰذا اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارا لا الہ الا اللہ مقبول ہو، قابل قبول ہو، ہم اس کی بنیاد پر اللہ کے یہاں مسلمان ہوں اور جنت میں جانے کے لائق ہوں، تو ضروری ہے کہ اس کا معنی سمجھیں، اس کی شرطوں کو جانیں، اور یہ بھی جانیں کہ کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے یا اختیار کرنے سے لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کو نواقض اسلام ایمان کہتے ہیں، ایمان کو توڑ دینے والی شرائط کے بعد ہم وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں کہ لا الہ الا اللہ آپ کا اللہ کے یہاں مقبول ہو، آپ کے کہنے کے ساتھ کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر سے میں دہراؤں کہ یہ شرطیں کسی انسان کے، کسی عالم کے ذہن و دماغ سے نکلی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ دو شرطیں ہم نے اس سے پہلے کے درس میں پڑھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کو لا الہ الا اللہ کا علم ہو۔ علم کیسا؟ اور حیرت کی بات، مالیگاؤں میں ہر جمعرات کو میرا درس چل رہا ہے، 2 کتابیں ہو چکی ہیں، ابھی تیسری الدروس المہمہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب اور اس کی شرح جاری ہے۔ کل کے درس میں، کل جمعرات کا جو درس ہوا اس میں یہی لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی بحث شروع ہوئی ہے، اور کل کے درس میں میں ایک شرط بیان کر پایا ہوں۔ جیتانہ میں آپ کے یہاں اس درس میں، اس سے پہلے کئی مہینہ پہلے جو میرا درس ہوا تھا اس میں 2 شرطیں بیان ہوئی تھی۔ پہلی شرط علم، یعنی لا الہ الا اللہ کا کیا مدلول ہے یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور کیا ہے اس کا مدلول؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جب ہم نے کہا اس کا مطلب یہ یقین ہو، یہ علم ہو، مدلول ہو کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کی پوجا پرستش دنیا میں کی جاتی ہے، وہ پیڑ پودے ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، دیوی دیوتا ہوں، اولیاء اور صالحین ہوں، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، ہم یہ کہیں کہ کوئی بھی عبادت کے لائق، جو عبادت کے کام ہیں ظاہر میں، باطن میں، زبان سے، دل سے، عمل سے جن عبادات کے کاموں کو کیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں کسی دوسرے کے لیے نہیں کریں گے، کسی دوسرے کے لیے نہیں مانیں گے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، اور اس کا یہ علم ہونا ضروری ہے۔ اس کی دلیلیں بھی ہم نے پڑھی تھی۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، ہاں، جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرو۔ یہ میں یاد دلا رہا ہوں، ہو چکا ہے یہ درس۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا هو دخل الجنہ، جو مرے اس کے مرنے کی یہ حالت ہو کہ اس کو اس بات کا علم ہو۔ دیکھیے یہاں حدیث میں ہے علم ہونا، بعض حدیثوں میں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی ہے۔ میں نے کل مالیگاؤں میں بیان کیا کہ ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ کا کوئی معنی جانتا نہیں ہے، ایک یہ جو آج بہت سارے مسلمان کہلانے والے میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور ایسا سمجھتے بھی ہیں کہ ہم اس کا معنی جانتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، معنی سمجھتے نہیں، لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور میں بار بار ابھی پچھلے کئی دروس تقریر خطبوں میں کہہ رہا ہوں، جس پر کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ یہ پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جماعتوں کے بڑے بڑے کتابیں لکھنے والے، تفسیر لکھنے والے، ہاں، جن کو لوگ عالم سمجھ کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی فکر کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے یہاں آپ پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ کی تفسیر معنی غلط بیان کیا ہے انہوں نے، اور جب انہوں نے غلط بیان کیا ہے تو ان کے ماننے والے بھی وہی چیز مانیں گے جو ان کے پیشوا بیان کر رہے ہیں۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں، اور یہ آج پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی اس درمیان 10 بار میں نے تقریروں میں کہا ہے، اور اسی لیے کہا ہے
کہ لوگ کسی کی محبت میں کسی کو بڑا مان کر اندھے ہو جاتے ہیں. اب میں نے اگر نام لیا تو لوگوں کو برا لگتا ہے, لیکن نام نہ لیے تو معلوم نہیں پڑتا. تو اللہ کے پاس مجرم بننے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے اگر ناراض ہوتے ہیں تو قبول کر لیا جائے. آپ دیکھیں سید قطب شہید بولا جاتا ہے ان کو فی ظلال القرآن میں. ان کے یہاں دیکھیے لا الہ الا اللہ یا توحید کی تفسیر کیا کرتے ہیں. مولانا ابو العلا مودودی صاحب جماعت اسلامی کے بانی, اور ایک بڑا طبقہ ان کے پیچھے ان کے افکار کو قبول کر کے چل رہا ہے. ان کے لٹریچر اور تحریروں کو جو ہے پھیلاتا ہے. قرآن حدیث کی تحریروں سے زیادہ ایسے لٹریچر کو پھیلایا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے ہم مشرب اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ان کے یہاں لا الہ الا اللہ کا معنی ادھورا بیان کیا جاتا ہے. ادھورا بھی ہے تو پورا صحیح نہیں ہوا, بلکہ قل اللہ احد کی تفسیر اگر سید قطب کی آپ پڑھیں تو وہاں وحدت الوجود کا عقیدہ ملے گا. یعنی جو صوفیوں کا عقیدہ ہے, گمراہ صوفیوں کا, کہ ہر چیز میں, کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہے, ایسا مانتے ہیں. پیڑ پودا, نباتات, جمادات, کتے بلی سور میں ہر چیز میں اللہ ہے. یہ بہت بڑا, سب سے بڑا کفر اور شرک ہے, بالکل ناجائز ہے, اور ہمارے یہاں صوفی لوگ اس کو مانتے ہیں. اور وہ لا الہ الا اللہ کی تشریح یا معنی ایسے ہی کرتے ہیں جو ان کے مطابق ہے, کہ کائنات میں لا موجود الا اللہ, اس طرح کا معنی کرتے ہیں کہ موجود صرف اللہ ہے, یعنی دنیا میں جو بھی ہے سب میں سب اللہ ہی اللہ ہے. جبکہ یہ بالکل غلط ہے. قرآن, حدیث, صحابہ کا عقیدہ, تابعین کا, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, تمام محدثین, تمام علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ یعنی خالق الگ ہے, مخلوق یعنی پوری کائنات الگ ہے. مخلوق اللہ میں نہیں ہے, اللہ مخلوق میں نہیں ہے, دونوں الگ ہیں. لیکن صوفیوں میں ابن عربی, ابن فارض, ابن سبعین, یہ بڑے صوفی گزرے ہیں. اور ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں جو حنفی پائے جاتے ہیں, بہت سارے مقلدین ہیں, یہ تصوف میں ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں, ان کی باتوں کو مانتے ہیں, ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں. جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی ہی ایسا بنایا کہ کلمہ توحید کلمہ شرک بنا دیا, نعوذ باللہ. جس میں توحید ہے اس کی تشریح ایسی کی, معنی ایسا کیا کہ وہ پورا شرک بن گیا معنی. آپ یہ جو میں تھوڑی سی بات میں نے بیان کی ہے, یہ سمجھ رہے ہیں اس کی نزاکت کو. اور میں نے آپ سے کہا کہ میں اس بات کو ابھی کئی جگہ بیان کر رہا ہوں, بار بار بیان کرتا ہوں, اور ایسا مانتا ہوں, ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے علماء کو یہ بات روز بار بار بیان کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہندوستان کے ہمارے ماحول میں یہ شرک اور کفر گھلا ملا ہے. ہاں, ایک مرتبہ آپ کہیں, دو مرتبہ کہیں تو لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا, اور لوگ سمجھتے ہیں تو ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں. ان کے دماغ میں سوال اٹھتا ہے, ارے اتنے بڑے بڑے علماء, اتنے بڑے بڑے مشائخ, ان کے بارے میں ہم کو ایسے کہانی سنائی جاتی ہے, واقعہ سنا جاتا ہے کہ وہ تو ہوا میں اڑتے تھے, وہ تو پانی پہ چلتے تھے. کیا وہ غلط تھے؟ اس میں صحیح لوگ بھی تھے. صحیح لوگوں کی طرف غلط باتیں بھی منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے واقعات کی شکل میں, جھوٹی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے. تو ان بزرگوں کے جھوٹے واقعات بنانا اور بیان کرنا کیا مشکل ہے؟ اس سے کتنی خرابی پیدا ہو رہی ہے, یہ ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور اندازہ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ عقیدہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. لہٰذا یہاں جتنے لوگ ہیں, میں سب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, پڑھنے جا رہے ہیں, چاہے اس میں تھوڑا وقت لگے, یعنی آج کے درس میں نہ ہو پائے, لیکن ان چیزوں کو آپ خود بھی اچھی طرح سے سمجھیں. اور آپ کا یہ فرض ہے کہ اپنے گھر کے بچوں, اپنے گھر کی خواتین اور عورتوں کو یہ سمجھائیں. یہ بنیاد اگر دل و دماغ میں آپ نے مضبوط بنا دی نا, تو ہمارا بچہ اسکول میں جائے, ہمارے بچے کو موجودہ ماحول میں جو کفر و الحاد, شرکیات ماحول سے سکھانے کی کوشش کی جا رہی, اخبارات سے, میڈیا سے, اسکول کے نصاب سے, فلموں سے, ٹی وی چینل سے, ہر جگہ سے ہمارے مسلمان بچوں اور عورتوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے دھیرے دھیرے اثرات یہاں تک پڑے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لڑکے ایمانیات کو, عقیدے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. ارے اس سے کیا ہوتا ہے؟ شرکیہ کوئی کلمہ کہنا ہے, کہہ لیے, سمجھتے اس کو کوئی غلط ہی نہیں سمجھتے. بھارت ماتا کی جے, نعوذ باللہ, اور اس قسم کا غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو کے ان کے شرکیہ نعروں کو بلند کرنا, کسی کی جے پکارنا, ہماری بچیوں کا مرتد ہونا, غیر مسلم سے شادی کر لینا, مرد غیر مسلم سے. فلم ایکٹرس ہیں ہمارے یہاں کچھ, شاہ رخ خان اور فلاں اور فلاں, تو وہ نام تو مسلمان ہیں لیکن ان کی بیوی غیر مسلم ہے. تو ہمارا نوجوان بولتا ہے کہ ارے وہ مسلمان ہے, غیر مسلم سے شادی کیا ہے تو کیا حرج ہے, کیا برا ہے؟ کیا آپ کے لیے
ان فلمی ایکٹروں کو جو پیسوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. ہاں کیا یہ ہمارے لیے نمونہ ہے؟ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے؟ اگر ہمارے بچے ایسا مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یا ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو ان کی غلطی کے پہلے ذمہ دار ان کے سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، جو ان کی تربیت کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، ان کو عقیدہ نہیں بتا رہے ہیں. میرے بھائیوں، دو چیزیں آج کے درس میں اگر یہ دو چیزیں بھی آپ نے اچھی طرح دماغ میں بٹھا لی تو میں سمجھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا فائدہ دے دیا. وہ کیا دو چیزیں؟ کہ عقیدہ توحید اور عقیدے اس سے متعلقہ جو عقیدے کی باتیں ہیں اس کے موٹی باتوں کو، ضروری باتوں کو آپ ضرور سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. دوسری بات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، جو محمد رسول اللہ کلمے کا اگلا ٹکڑا ہے، اس کو جاننے ماننے کا تقاضا ہے. آپ کی سیرت طیبہ کو آپ خود پڑھیں، فرض ہے میں کہوں گا، ہاں، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات. ہم لوگ جب چھوٹے تھے، ابھی یہاں بڑے لوگ ہیں تو شاید یہاں بھی ایسا رواج رہا ہو، ہاں، چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے بوڑھے مرد اور عورتیں، دادا دادی، نانا نانی، ہاں، اور دوسرے جو رشتہ دار ہوتے تھے، وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات سناتے تھے، صحابہ کے واقعات سناتے تھے، ہاں، قرآن حدیث کے واقعات سنا کر دروس دیتے تھے کہ دیکھو اس سے یہ معلوم ہوا، ہاں، جنت اور جہنم کے بارے میں ذکر کر کے جنت کا شوق اور جہنم کا خوف. یہ چیزیں بہت چھوٹی، یہ معمولی نہیں تھی. اس سے ذہن بنتا تھا، اس کی بنیاد پر تربیت ہوتی ہے. ہاں، اللہ انبیاء کے واقعات سے جو سبق ملتا ہے، سچائی کا ساتھ دینا، سچائی پہ قائم رہنا، کافروں کے انجام کا علم ہوتا ہے، تو جھوٹ، باطل، شرک، کفر کو اختیار کرنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے، یہ چیزیں دماغ میں بیٹھ جاتی تھی. جنت اور جہنم کا شوق اور خوف جب دل میں بیٹھ جاتا تھا تو جوانی تک، مرنے تک وہ چیزیں رہتی ہے. اور ایسے میں اگر کوئی غلط بات، حرام چیز، حرام کام، حرام پیسہ سامنے آتا ہے تو اس بچے نے جب پڑھا ہے کہ انبیاء کرام کی تعلیم ہے حرام چیز کھانا نہیں چاہیے تو وہ ہاتھ نہیں لگاتا. ہاں، زندگی بھر وہ تعلیم اس کو فائدہ دیتی ہے. آج ہمارے یہاں وہ رواج نہیں رہا. اب ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل پر اگر کبھی کبھی کچھ شوق کی بنیاد پر کوئی کلپ اچھی دیکھ بھی لیوے تو زیادہ تر کیا دیکھتے ہیں؟ فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی سیریلز دیکھتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کی چیزیں. اور اگر کچھ نظر آ گیا، اور یہ بہت آسان ہے، ہم لوگ جب چلاتے ہیں دیکھتا ہوں میں کہ کسی یوٹیوب چینل اور فلاں پہ گئے تو ایک چیز آپ کسی عالم کی واعظ اور تقریر نکال رہے ہیں، ساتھ میں گندی فلموں اور گندی کلپس کا وہ اشتہار آ جاتا ہے، وہ بھی ساتھ میں چلا آتا ہے. اور ہم انسان ہیں، کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے آدمی کا ہاتھ اور اختیار کرتا ہے کہ دیکھیں کیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں. یہ تجسس، اور خاص طور سے نوجوانوں میں یہ چیز اور تیز ہوتا ہے. تو بچے اور بچیاں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، اور ان چیزوں کی لت عادت جب پڑ جاتی ہے تو ایسے لوگ علم و دین سیکھنے میں شوق نہیں رکھتے. ان کو مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ملتا، ان کو انبیاء کے واقعات، سیرت طیبہ میں مزہ نہیں آتا. یہ آپ کو اگر مزاج، اگر آپ نے تربیت کی نا تو ان کو اچھی چیزوں میں ہی مزہ آئے گا، یہ لکھ لیجئے. تو یہ تبھی تھوڑی سی طویل ہو گئی. میں چاہ رہا تھا کہ شرائط لا الہ الا اللہ آج پوری ہو جائیں، لیکن لگتا نہیں کہ پوری ہوگی. میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. اب تک جو میں نے بیان کیا، پچھلے سبق کا کچھ حصہ آپ کو یاد کرانے کے لیے، اور خاص طور سے اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے کہ یہ کتنا اہم ہے. اس کے لیے ہمیں اپنا پوری صلاحیت جھونک کر یہ یاد کرنا چاہیے. صرف پڑھنا نہیں، یاد کرنا. اس پر آپ آپس میں ڈسکشن کریں. آپ کے یہاں جو عالم ہیں، صاحب علم آدمی ہیں، ان سے آپ پوچھیں، اپنے بچوں کو لگائیں. میرے بچے کو یہ یاد کرایا جائے، مدرسے میں یاد کرایا جائے، اور یہاں کرایا جاتا ہے. تو پہلی شرط ہم نے پڑھی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہو. دوسری شرط پڑھی تھی کہ اس کا یقین ہو. یقین جو شک کی ضد ہے، علم جو جہالت کی ضد ہے. تو جہالت ایک یہ ہے کہ آدمی کو معلوم نہ ہو، یہ جہالت ہے. ایک جہالت یہ بھی ہے جس کا میں بہت توجہ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا، کل مالیگاؤں میں سمجھانے کی تفصیل سے کوشش کی کہ ایک جہالت یہ بھی ہے کہ آدمی کو معلوم ہے تو غلط معلوم ہے. جیسے میں نے ابھی مثالیں دی سید قطب صاحب کی، مولانا مودودی صاحب کی، صوفیوں کی، کہ ان کے یہاں لا الہ الا اللہ کی تشریح کی جا رہی ہے لیکن غلط کی جا رہی ہے. تو غلط کرنے کے بعد بھی صحیح تو معلوم نہیں ہے نا آپ کو. اس کا مطلب یہ کہ جو غلط آپ کو معلوم ہے، آپ جاہل کے جاہل ہی ہیں اگر غلط مان رہے ہیں. تو صحیح معنی ایسا معنی کہ جس کی بنیاد پر یہ اللہ کے یہاں شریعت کے معیار پر یہ طے ہو کہ یہ جاہل اور جہالت سے نکل گیا، جاہل کے زمرے سے نکل گیا.
دوسری شرط اس کی یہ ہے یقین ہو. قرآن کی آیت ہے ان الذین آمنوا باللہ، کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ یقیناً جو ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور پھر ارتیاب یعنی شک شبہ میں نہیں پڑے. ہاں، اور ایک حدیث پڑھی تھی ہم نے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ کوئی بندہ ان دونوں، تھوڑا سا پانی دے دیجیے، ان دونوں کلموں کے ساتھ اللہ کے پاس اگر جائے گا، ملاقات کرے گا، اس حالت میں کہ ان دونوں کلمے میں اس کو شک نہیں ہوگا، غیر شاک فیہما، ان دونوں میں شک کیے بغیر اگر وہ مرتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے، تو گویا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث اور قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے عقیدے میں شک نہ ہو، شبہ نہ ہو. مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے یہاں وہی ایمان اور لا الہ الا اللہ قابل قبول ہوگا جس میں یقین ہو. یقین کی ضد شک ہے، اگر شک آ گیا تو یقین نہیں رہا، اور اگر یقین نہیں رہا تو آپ کا لا الہ الا اللہ اور آپ کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. آگے تیسری شرط کے طور پر شیخ نے ذکر کیا، تیسری شرط ہے اخلاص. الحمدللہ. اخلاص ہم اردو میں بھی بولتے ہیں خالص بنانا، پیور بنانا. ایمان میں اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ توحید میں یا لا الہ الا اللہ کے اخلاص کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کو شوائب سے، ملاوٹ سے، ایسی کسی بھی چیز سے پاک صاف رکھا جائے، پیور رکھا جائے، جس سے اس کی شفافیت داغدار ہوتی ہو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. اب کس چیز سے خالص ہوگا؟ اخلاص کی ضد کیا ہے؟ اخلاص کی ضد شرک ہے، ریاکاری ہے. اگر آپ کے عمل میں ریاکاری آ گئی، کوئی عمل، یہ ہم لوگ پہلے جانتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، سبھی جانتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز میں کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے نا، یہ عبادت ہے، اللہ کے لیے ہوگی. اب اگر نماز پڑھتے ہوئے اس کے دل میں یہ آیا کہ وہ فلاں سیٹھ صاحب ہے، یا گاؤں کے لوگ ہیں، سرپنچ ہیں، فلاں ہیں، ڈھیما ہیں، یا لوگ ہیں، وہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے کہیں کہ ارے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پابند نمازی ہے، میری تعریف کریں. ہاں، اس قسم کا کوئی خیال یا دنیا کا کوئی فائدہ کہ فلاں صاحب کی لڑکی سے مجھے شادی کرنا ہے تو اس کے سامنے جا کے میں ذرا نیک بنوں، اچھا بنوں، نماز پڑھوں، کہ وہ سمجھے کہ ہاں بڑا اچھا لڑکا ہے، تو اپنی بیٹی دے دے ہوئے تیار ہو جائے رشتے کے لیے. تو یہ دنیا کی خواہش ہو گئی، چاہت ہو گئی. ایسی کسی بھی خواہش کی بنیاد پر دنیا کی اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کا کام، وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، بظاہر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن دل میں یہ ہے کہ وہ خوش ہو جائے، دل میں یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو یہ ریاکاری اور تعریف چاہنا ہے. یہ اگر تھوڑا ہے، ہلکا ہے، اوپر ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک. شرک اصغر جس عمل میں آتا ہے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے. اور دوسرے شرک اکبر کے بعد جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، ان سارے گناہوں میں شرک اکبر سے چھوٹا اور سارے گناہوں سے بڑا ہے یہ گناہ شرک اصغر. ہاں، دوسرے اخلاص کی ضد شرک اکبر بھی ہے. اگر جیسے سجدہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا، قربانی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ذبح کیجیے. تو جس طرح نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی قربانی بھی اللہ کا حق ہے. اب اگر کسی نے کسی قبر والے کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، اس کے نام پر، اس کے عظمت میں، تعظیم میں قربانی کی، مہمان کو کھلانے کے لیے، یہ عبادت نہیں ہے، اس کا اکرام ہے، یہ الگ ہو گیا. تعظیم کے طور پر کسی بزرگ کے نام پر اس کا نام پکار کے یا اس کی دل میں نیت کر کے آپ چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہے ہیں جانور کو، لیکن آپ کا مقصد یہ ہے کہ بزرگ کے نام چڑھاؤں گا، قبر کے نام یا کسی اور کے نام، یہ شرک ہے، غیر اللہ کے نام پر ہے. ما ذبح علی النصب جو سورہ مائدہ میں اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے. اب ایک شخص نے اگر یہ شرک اکبر کیا، اچھی طرح سمجھے،
شرک اکبر کرنے سے اس کے ایمان کا اخلاص ختم ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی نا شرک کی، اس کا ایمان نہیں رہا۔ اب جب اس کا اخلاص نہیں رہا تو اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل۔ میں نے ابھی سمجھایا تھا آپ کو کہ اگر ریاکاری آئے گی، ایک آدمی ایک نماز پڑھ رہا ہے، اس میں دکھاوا آ گیا تو صرف وہ نماز برباد ہوگی، اس کا ثواب ختم ہوگا۔ لیکن اگر شرک اکبر آیا تو کیا برباد ہوگا؟ سارا ایمان اور سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر ایک آدمی نے ایک سجدہ کسی غیر اللہ کو کیا، پیر صاحب کو، کسی قبر کو ایک سجدہ کیا اور توبہ نہیں کیا، سجدہ عبادت ہے نا، اب اس عبادت کو جو اللہ کا حق ہے کسی نے کسی قبر پر، کسی پیر کے لیے، کسی اور غیر اللہ کے لیے کیا تو یہ شرک اکبر ہوا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک سجدہ کیا اور توبہ نہیں کیا، مر گیا، توبہ نہیں کیا مر گیا، تو ایک تو یہ کہ اس کا کوئی بھی عمل، وہ چاہے تہجد پڑھتا ہو، کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں ہر سال خرچہ کرتا ہو، کوئی بھی نیکی کیا ہو، ایک بھی نیکی قبول نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے لگا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا اللہ کے رسول تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے تھے کیا؟ سوال ہی نہیں نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے اللہ نے کہا اس سے اس کی شرک کی برائی معلوم ہوتی ہے، اور ہم کو اور آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، اب یہ کہ آپ کوئی بھی مسلک پہ چلو، کچھ بھی کر لو، میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، قبر پہ جاؤ کہ مت جاؤ، ایک ہو جاؤ، یہ کوئی صحیح دعوت اور صحیح دین ہے؟ یہ آج ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھاتے ہیں، نہیں چلے گا۔ بالکل صاف سیکھنا اور سمجھانا پڑے گا کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ کا لا الہ الا اللہ خالص ہو، اس میں اخلاص ہو۔ اگر شرک اکبر رہا تو لا الہ الا اللہ نہیں رہا، ٹوٹ گیا۔ یہ ایک شرط ہے لا الہ الا اللہ کے مقبول ہونے کی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، صبح و شام اس کو وظیفے کی طرح پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں اخلاص نہیں ہے، ان کا لا الہ الا اللہ خالص نہیں ہے، شرکیات کو اختیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات، پھر ایک اور بات یاد دلاؤں جو پہلے گزر چکی ہے، کہ ایک مکہ کے مشرکین کو ہم مشرک کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، قرآن نے کافر کا قل یا ایھا الکافرون۔ اب سوچئے ذرا سا کہ مکہ کے کافروں کو قرآن بھی کافر کہہ رہا ہے، رسول نے بھی کافر کہا، رسول نے ان سے جدال کیا، لڑائی کی، کس بنیاد پر؟ کہ وہ مشرک ہیں۔ ان کا شرک کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کو، اپنے معبودوں کو، بتوں کو اللہ کی طرح پیدا کرنے والا مانتے تھے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، یہ مانتے تھے کہ جس طرح اللہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے تو یہ ہمارے بت بھی چلاتے ہیں، ایسا مانتے تھے؟ نہیں۔ روزی دینے والا اللہ ہے یا یہ معبود ہے، کیا مانتے تھے وہ؟ قرآن نے کہا کہ وہ یہ ان سے پوچھو گے کہ روزی کون دیتا ہے، آسمان زمین کو پیدا کس نے کیا، کائنات کا نظام کون چلاتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو اس میں تو اللہ ہی کو مانتے تھے نا، پھر شرک اور کفر کہاں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، جو بھی ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ نہیں مانگیں گے، بلکہ بزرگوں سے، صالحین سے، جن کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ اب اس میں کچھ ایسے تھے جو بزرگان تھے، کچھ انبیاء اور پیغمبروں کو مانتے تھے، کچھ فرشتوں کو وسیلہ لگا کے مانگتے تھے۔ ان کا شرک یہی تھا کہ ہم ان بزرگوں کی، فرشتوں کی، اولیاء اور صالحین کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو یہ اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ قرآن کی آیت میں ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ ان کا قول تھا جو قرآن نے نقل کیا کہ ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یعنی قریب کس کے ہونا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی کس کو مان رہے ہیں؟ اللہ کو۔ تو گڑبڑ کہاں تھی ان کی؟ خرابی کہاں تھی؟ شرک کہاں تھا ان کا؟ عبادت میں، توحید ربوبیت میں نہیں تھا۔ خالق مالک اللہ کو ہی مانتے تھے، عبادت کے کاموں میں اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرتے تھے۔ اب اسی کو تھوڑا سا اور سمجھیے۔ کل میں نے مالیگاؤں میں سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ بات آتے رہتی ہے اور آنا چاہیے بھی۔ اللہ رب العالمین نے قل یا ایھا الکافرون والی سورہ میں کہا نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے کافرو، آپ کہہ دیں کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو،
اللہ کو چھوڑ کے میں کسی کی نہیں عبادت کروں گا. اور تم اس کی، اگلا جملہ، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آئے رسول ان کافروں سے یہ کہیے کہ تم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی میں کرتا ہوں. کیا مطلب؟ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا کفار مکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ جواب دیجئے. کرتے تھے نا. طواف کرتے تھے، قربانی اللہ کے نام کی کرتے تھے، بتوں کو شریک بھی کر لیتے تھے. ہاں، جب کشتی پر سوار ہوتے تھے تو صرف اللہ سے دعا مانگتے تھے. دعا مانگنا بھی تو عبادت ہے نا. یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب کشتیوں پر سوار ہوتے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اللہ سے دعا مانگتے تھے، ہے نا. یہ میں نہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد و فرمان ہے. تو اللہ کی عبادت وہ کرتے تھے، یہ واضح ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہاں، یہ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے. وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. کیوں؟ کیسے کہا اللہ نے کہ تم اللہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں کرتا ہوں. اب اللہ کے رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کفار مکہ یہ بول سکتے تھے نا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں نا. اب جیسے ہمارے یہاں ہندو لوگ ہیں 36 کوٹی دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، پوجا کے لائق مانتے ہیں. ہاں، ایک ہندو سے میری بنارس میں بحث ہوئی تھی پڑھنے کے زمانے میں، تو بڑی بحث کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کو بھی مان لیتا ہوں. ہاں، تو مجھے ہنسی آ گئی. ابھی جب اتنے کروڑ کو مان رہا، ایک اللہ کو بھی اس میں بڑھا لیا یا پہلے سے تھے، تو کیا فرق پڑا؟ 36 کروڑ ایک ہو گئے اس کے، یا اس 36 کروڑ میں شامل مان لو. تو سوال یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، خالق، رازق، مدبر، کائنات کا نظام چلانے والا، آنکھ دینے والا وہی، کان دینے والا وہی. وہ بچائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ نقصان پہنچائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، یہ وہ مانتے تھے. لیکن جو ان کے وسیلے کا شرک تھا، اس کے بنیاد پر تعبدی عبادت کے کاموں میں وہ دوسروں کو بھی پکارتے تھے، ان کو واسطہ وسیلہ بنا کر ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے. یہی ان کا شرک تھا، اور اسی کی بنیاد پر قرآن نے الکافرون کہا، مشرکین کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر مشرک کہا، ان سے جنگ کی، ان سے مخالفت ہوئی، ان کے کیا کیا معاملات ہوئے. کفار مکہ میں جو شرک تھا، یعنی اللہ کی عبادت تو تھی لیکن اللہ کی عبادت خالص نہیں تھی، اس میں اخلاص نہیں تھا، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. ایسے ہی ہمارے یہاں آج ایک، وہ تو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے تھے اس لیے کہ وہ اس کا معنی سمجھتے تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کو مان لیا تو اپنے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ پرانا دین چھوڑنا پڑے گا. لیکن آج اتنے عجیب و غریب بات ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے کفار مکہ کفار تھے، مشرکین مکہ مشرک تھے. آج ایسے کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج اور روزہ کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں، قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وسیلے کے عنوان سے یا کسی اور عنوان سے اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، پیر صاحب کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اور رسول کا حکم آنے کے بجائے اپنے دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب نے جو کہا وہی عبادت کروں گا، حقی لگاؤں گا، مراقبہ کروں گا، جیسے ہمارے پیر صاحب نے بتایا ویسے کروں گا، جیسے اللہ اور رسول نے بتایا ویسے نہیں کروں گا. نہیں کرتے. ان کے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں آئے ہو پیری مریدی میں تو اللہ قال رسول کو دماغ سے کھرچ کر نکال دو. قرآن میں گمراہی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ قرآن حدیث کا رد اور اس کی مخالفت کا ایک گورک دندہ چل رہا ہے دین کے نام سے. اور کچھ لوگ ان کے پیچھے بھی جاتے ہیں اندھے بہرے ہو کر اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دینداری کے راستے پہ چل رہے ہیں، جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو یہاں یہ تیسری شرط کے طور پر اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ اگر ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا اخلاص والا ہونا ضروری ہے. ایک طرف لا الہ الا اللہ کہے اور دوسری طرف شرک کا ارتکاب کرے تو اس کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہے گا. تو تیسری اس شرط میں کہہ رہے ہیں کہ تیسری شرط لا الہ الا اللہ کی اخلاص ہے.
یہ اخلاص جو ہے یہ شرک اور ریاکاری کے منافی ہے، اس کی ضد ہے، شرک اور ریاکاری کی ضد ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے اخلاص کا؟ کہ ہمارے ظاہر اور باطن ہر قسم کے عمل اور قول میں، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے قول اور عمل میں شرک سے پاکیزگی ہونا چاہیے، ریاکاری سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ اس طرح کے نیت میں یہ ہو کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، عبادت کا جو کام کرتے ہیں وہ ظاہری ہو یا باطنی، اندر بھی عبادت، ہمارے دل میں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے نا، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دل میں ہوتی ہے۔ زبان سے ہم جو ہے تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ زبان سے اللہ کی عبادت ہے۔ ہاں، جسم کے ساتھ، اعضاء و جوارح کے ساتھ ہم رکوع سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ جسمانی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ تو عبادت کا ظاہر باطن جتنے بھی عمل ہیں، شکلیں ہیں، وہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور کوئی کہے کہ فلاں عبادت دوسروں کے لیے کہو تو ہم تیار نہیں ہوں گے، کہ اللہ کے علاوہ یہ چیز کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ گردن کٹ جائے چلے گا، ہاں، گردن کسی اور کے آگے جھکے گی نہیں، یہ ہے توحید۔ تو دین کو خالص کیا جائے۔ ہاں، قرآن کی ایک دلیل دی شیخ نے، الا للہ الدین الخالص، سنو خبردار، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص دین ہے، خالص عبادت کرنا ہے۔ دین خالص، دین سے مطلب بندہ جس چیز کو اندر سے باہر سے بطور مذہب اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے۔ ہاں، یہ میں سمجھانے کے لیے میں نے دین کا معنی بتایا، یعنی ایسا خالص طریقہ جس پر زندگی گزاری جا رہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے عبادت کرے۔ یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کئی جگہ کہا ہے کہ ان کو حکم تو یہ تھا کہ دین کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر کے عبادت کریں، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اپنے علماء اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ ہاں، اس طریقے سے انہوں نے اپنے دین کو خالص نہیں رکھا، جبکہ ان کو حکم دیا گیا کہ دین کو خالص بنائیں، یعنی آپ کی توحید میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہاں، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا، سفارش کا سب سے زیادہ حقدار، ہاں، قسمت والا کون ہوگا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ بالکل کلیئر، دیکھیے یہ حدیث سے نکل رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ایک شرط ہے اخلاص کا ہونا، دین کا خالص ہونا۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ کے سوال میں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ، ہاں، میری سفارش کا سب سے زیادہ قسمت والا حقدار وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ، اپنے نفس کے خلوص کے ساتھ کہا، تو قیامت کے دن وہی میری سفارش کا سب سے زیادہ قسمت والا ہوگا، حقدار ہوگا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں حدیث میں اخلاص کی شرط لگائی، دو قرآن کی دو آیتوں کا ذکر ہوا اور اس کے بعد یہ اخلاص کا بھی ذکر ہوا۔ چوتھی شرط، چلنے دے کہ وقت روک دوں؟ جی 10 منٹ اور، تو ایک شرط اور پڑھ لیتے ہیں۔ چوتھی شرط سچائی ہے، سچائی، یعنی لا الہ الا اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو سچا ہونا چاہیے۔ سچا کون ہوتا ہے؟ جب آپ ایک بات دل زبان سے کہہ رہے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ مانتا ہوں وہی دل میں بھی ہونا چاہیے، تب آپ سچے کہلائیں گے۔ لیکن آپ زبان سے ایک بات کہہ رہے ہو، دل میں اسے نہیں مانتے، تو کیا آپ سچے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو لا الہ الا اللہ میں بھی اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا تو وہ سچا نہیں ہے، اس کا لا الہ الا اللہ معتبر نہیں ہے، فائدے والا نہیں ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ سچائی ہو جو جھوٹ کی ضد ہے، معنی یہ ہے کہ بندہ اس کلمے کو دل کی سچائی کے ساتھ کہے، لا الہ الا اللہ کہے تو سچائی کے ساتھ کہے۔ سچائی یہ ہے کہ دل زبان کی ہم نوائی کرے،
یعنی ہم زبان سے جو کہہ رہے ہیں ہمارا دل اس کے موافق ہو، دل میں جو ہے زبان اس کے موافق ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی برائی بیان کرتے ہوئے کہا، بہت غور سے سنیے، یہ اس کی دلیل مل رہی ہے کہ سچ ہونا چاہیے ورنہ بے معتبر نہیں ہے، آپ کا سچ بولنا بھی اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے اگر آپ کا دل اس پر موافق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سنا آپ نے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے یہ، کہ منافقین، منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر سے ظاہر میں مسلمان اور اندر سے کافر ہے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں انک لرسول، نشہد انک لرسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں، ہم اس بات کے گواہ اور شاہد ہیں، کس بات کے؟ کہ انک لرسول اللہ، کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انا میں بھی بے شک کا مطلب ہوتا ہے، اللہ رسول اللہ میں جو لام ہے اس میں بھی تاکید پائی جاتی ہے، یعنی بالکل پکی بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ منافقین، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ ہی اس کے رسول ہیں، آپ اس کے رسول ہیں، اللہ ہی نے تو بنایا ہے، رسول بنا کر بھیجا نا، تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اگلا جملہ کیا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ بات سمجھی؟ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ منافقین کیا کہہ رہے ہیں آگے آپ کو؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہاں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جھوٹے ہیں۔ تو کیا آپ اللہ کے رسول نہیں تھے نا؟ اللہ کے رسول آپ تو ہیں۔ اللہ نے بیچ میں جملے میں کہا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن منافقین جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں وہ؟ اس لیے کہ وہ بات جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے، دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب ٹھیک اسی طرح اگر ایک آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن اندر دل میں نہیں ہے تو وہ سچا نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ یہ بات قرآن کی ایک آیت سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، کیا ہے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیاطین ساتھیوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بھی خوش اور یہ بھی خوش، دو منہ والے۔ آج کل ایسے لوگ اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، یہ سب سے بے وقوف ہوتے ہیں، کچھ دن ہی لوگوں کو بے وقوف بنا پاتے ہیں، بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ نہ دوسرا تو دوسرا، ان کا اپنا آدمی بھی ان پر بھروسہ نہیں کرتا کہ ارے یہ دو منہ کا ہے۔ اصول والا کھرا دشمن ہوتا ہے نا، آدمی بھروسہ کرتا ہے کہ وہ ہے نا میرا دشمن ہے لیکن بات کا کچا پکا ہے، کھرا ہے، جو بولا ہے وہ کرے گا، سچی بات کرتا ہے۔ تو اصولی آدمی کی عزت دشمن بھی کرتا ہے، اور منافق کی کو اس کا اپنا بھی اس کی عزت نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں۔ ہاں، بہرحال اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ آدمی کے سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو زبان سے وہ بات کہہ رہا ہے اس کو دل میں بھی مانتا ہو۔ اگر زبان اور دل موافق نہیں ہے تو وہ سچا نہیں ہے۔ یہی آپ اندازہ لگائیے کہ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور اس کے تقاضوں شرائط پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس جنت میں چلا جائے گا، تو ان کے قاعدے کے اعتبار سے تو ان منافقین کو بھی جنتی ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، یہ بھی اللہ کے رسول کو رسول مانتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی صفت جھوٹ کو بیان کیا، کیونکہ جو بات وہ زبان سے کہہ رہے تھے وہ ان کے دل میں موجود نہ تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الف لام میم، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیو بہت بڑی ہدایت ہے، اللہ کا فرمان سورۃ العنکبوت کی پہلی سے تیسری آیت تک دیکھیے کہ لوگوں نے، آپ نے، ہم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ
وہ کہہ رہے کہ ان یقولوا آمنا، کہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہاں، وہم لا یفتنون، ایمان لے آئے یہ کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو فتنے میں یا آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. کیا لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کا کیا مطلب؟ یہ استفہام انکاری ہے. آگے کے جملے سے سیاق سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا یا یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اتنا کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، اللہ کے یہاں قبول کیے جانے کے لیے. فتنے میں آزمائش میں ڈالا جائے گا تو اس وقت جو ہے اندر اور باہر سے آپ ایمان پر ٹکے ہیں، اس کا مطلب آپ پکے سچے ہیں، ورنہ سچے نہیں ہیں، آپ کا ایمان سچا نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا آیت میں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا، امتحان اور فتنے میں ڈالا، ہاں، تو لہٰذا اللہ ضرور بضرور ظاہر کر دینا چاہتا ہے علم کے اعتبار سے کہ کون سے کن لوگوں نے سچ کہا اور کون جھوٹے ہیں. کون یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو سچا ہے، کون ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہوئے جھوٹا ہے. یہ واضح ہوگا. کیسے واضح ہوگا؟ یہ امتحان کے وقت پتہ چلتا ہے. عام حالات میں سب بولتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کو، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن جب اللہ کے رسول کی بات اور امام کی بات ٹکراتی ہے، اللہ کے رسول کی بات اور ہماری خواہشات ٹکراتی ہیں، اللہ کے رسول کی بات اور ہمارے باپ دادا کی بات ٹکراتی ہے، تو وہاں دیکھا کہ آج بندہ کیا مانتا ہے. اگر باپ دادا کی مانا، امام کی مانا، رسول کی بات کو ٹال دیا، اس میں تعویل کر دی، تو پھر وہ سچا نہیں ہے. رسول کو رسول نہیں مان رہا ہے یا بڑا پن نہیں دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ مخلوق میں. ہاں، تو کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. اللہ جانتا ہے لیکن حجت پوری کرنے کے اعتبار سے یہ واضح کرنا چاہتا ہے. اسی طرح بخاری مسلم میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ میں پہنچے اور وہاں جو ہے آپ سے ملاقات کی. آپ نے ان سے کہا کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. اسی حدیث میں یہ بات ہے کہ اس باغ کے باہر جا کے لوگوں کو یہ بتا دو کہ کوئی بھی آدمی ہو، ما من احد، کوئی بھی ہو، یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو گواہی دیتا ہو. دیکھیے، ایک ہے زبان سے کہنا، قول ہوا، ایک ابھی میں نے بتایا علم، جو علم رکھتا ہے مر جائے جنت میں جائے گا، اور یہ گواہی ہے. گواہی کیسے ہوتی ہے؟ ایک آدمی گواہی کیسے دیتا ہے؟ ہاں جی، زبان سے دیتا ہے. جس بات کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، اس بات کو دل میں سچ مانتا ہے نا. تو گواہی میں ایک بات کو دل سے مان کر زبان سے بیان کرنے کو کہتے ہیں. کبھی کبھی عمل سے بھی گواہی ہوتی ہے. ہاں، تو اس میں دونوں بات آ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی شخص ہو اگر وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، انہی دونوں کو ملا کے ہم شہادتین، دو شہادت، دو گواہیاں کہتے ہیں. جو ان دو باتوں کی گواہی دے، کیسے دے وے؟ صدقا من قلبہ، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، یعنی دل میں سچ ہونا چاہیے. ایک آدمی زبان سے گواہی کا دعویٰ کر رہا ہے منافقین کی طرح اور دل میں نہیں ہے تو اس کی بات نہیں چلے گی. یہ دیکھیے، اور میں نے بار بار آپ سے شروع میں کہا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں کسی عالم نے اپنے دماغ سے نہیں نکالی، یہ اللہ کے رسول اور قرآن بیان کر رہے ہیں. ہاں، کہا کہ جو شخص ان دونوں چیزوں کی گواہی دے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، الا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا. یعنی شہادتین اگر کسی نے اختیار کی صحیح ڈھنگ سے، منہ سے بھی اور دل سے بھی، پکا سچا انداز میں، تو شہادتین اسے جہنم میں جانے سے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گی. یہ اس کی فضیلت بھی ہوئی. ہاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سچائی کو لا الہ الا اللہ کی ایک شرط کے طور پر پیش کیا ہے. ابھی 3 شرطیں باقی ہیں اور وقت زیادہ ہو گیا ہے. مجھے محسوس ہوا درمیان سے کچھ لوگ شاید تھکے ہیں، آج جمعہ کا خطبہ بھی ہوا ہے، لہٰذا میں جو کچھ پیش کیا گیا اسی پر اکتفا کرتا ہوں. میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو حاضرین ہیں. کیا آپ لوگوں کو اس درس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اہمیت ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ کلیئر بولیے. ہاں، الحمدللہ الحمدللہ. میں نے سوال اس لیے نہیں کیا کہ یہ ایسا ہے نہیں، میں نے اس لیے کیا
کہ میں جو کوشش کر رہا ہوں وہ آپ لوگ اس کو اگر سمجھ کر اس کو قبول کر رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور امید ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو دنیا اور آخرت کا فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں جو بہت بنیادی اور اہم چیز ہے, رب العالمین اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. ہم نے بیان کیا یا سنا دونوں صورتوں میں اس کو ہمارے لیے حسنات اور نیکی کا ذریعہ بنائے, اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے وہ بھائی جو ان دروس سے جو بہت ضروری ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے, ان دروس سے محروم ہیں, ہم ان تک ان باتوں کو پہنچا سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے, شر مصیبت پریشانیوں سے اور ہر قسم کے عذاب سے بچائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.